اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل ام داؤد۔ عمل ام داؤد کے بارے میں بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں اور بہت سی مستند کتابوں سے یہ روایات ہیں۔ ان کتابوں کا حوالہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو دے دیں گے۔ جتنی روایات ان کتابوں سے ہمیں ملی ہیں ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون تھیں فاطمہ، ان کے بیٹے کا نام داؤد تھا، اور داؤد حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے تھا، یعنی ان کی اولاد میں سے، اور زمانہ یہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اور یہ جو خاتون ہے فاطمہ، یہ جناب صادق آل محمد کی دایا تھیں اور آپ کو دودھ پلایا تھا۔ جب محمد بن عبداللہ بن الحسن نے مدینہ میں خروج کیا اور اس وقت کے عباسی خلیفہ منصور دوانقی کے لشکر نے آ کر ان کو قتل کیا اور ان کے بھائی محمد کو بھی شہید کیا، اور پھر عبداللہ ابن الحسن کو اور حسنی سادات کی ایک جماعت کو قید کر کے وہ مدینہ سے عراق لے گئے۔ داؤد بھی ان میں تھے۔ جو مادر داؤد ہیں فاطمہ، وہ کہتی ہیں کہ ایک مدت تک داؤد کی کوئی خبر مجھ کو نہ ملی۔ میں آہوزاری کرتی تھی، دعائیں کرتی تھی، اور میری التجا پر مومن بھائی بہنیں اور دیگر بزرگ بھی دعائیں کرتے تھے، لیکن قبولیت دعا کا کوئی اثر مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میرا رنج و ملال بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں غم سے نحیف ہو گئی، کمزور ہو گئی، اور اپنے بیٹے داؤد کی ملاقات سے بالکل ہی مایوس ہو گئی۔ اسی دوران میں پتہ چلا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طبیعت خراب ہے، تو میں ان کی عیادت کرنے کے لیے گئی۔ تو امام نے داؤد کا حال پوچھا۔ اپنے بیٹے کا نام سن کر میں رونے لگی اور کہا کہ آپ پر فدا ہو جاؤں، داؤد تو عراق میں قید ہے اور میں اس کی ملاقات سے مایوس ہو چکی ہوں۔ آپ سے التجا ہے کہ دعا کیجیے، کیونکہ وہ آپ کا رضائی بھائی ہے، دودھ شریک بھائی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ اس دعا سے کیوں غافل ہیں جو دعائے استفتاح اور دعائے اجابت و نجاح ہے، اور وہ دعا ہے کہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کے پڑھنے والے کے استقبال کے لیے فرشتے آتے ہیں اور اس کو قبولیت دعا کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پس حضرت نے اس عمل کی ترکیب تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ اس دعا کی حفاظت کرو اور نااہل کو تعلیم نہ کرو، یعنی جو شخص اتنا فہم نہیں رکھتا اسے یہ دعا مت دو، کیونکہ دعا نہایت جلیل القدر ہے اور اس میں اعظم ہے۔ ام داؤد کہتی ہیں کہ اس دعا کو حضرت نے لکھ کر مجھے دیا اور میں نے ماہ رجب میں، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، عمل کیا، اور 16ویں شب ماہ رجب یعنی 15 رجب اور شب لگی تھی 16ویں کی، اس وقت بعد از افطار روزہ اور نماز عشاء تھوڑی دیر عبادت کر کے میں سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ جناب رسول خدا مجھ کو فرماتے ہیں کہ اے مادر داؤد، بشارت ہو تجھ کو کہ جمیع ملائکہ اور مرسلین اور شہداء تیرے مددگار اور شفیع ہیں، اور خوش ہو کہ حق تعالیٰ تیرے فرزند کا محافظ ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی وہ تیرے پاس آتا، یعنی انشاءاللہ وہ بہت جلد
تیرے پاس آ جائے گا۔ میں یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوئی اور اتنے عرصے میں ایک بہت تیز سوار جو عراق سے مدینہ آ سکتا ہے اتنی ہی دیر لگی اور داؤد میرے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، اے اماں، میں قید خانے میں نہایت سختی سے طوق و زنجیر میں گرفتار تھا اور رہائی سے نا امید تھا۔ جب ماہ رجب کی 15ویں تاریخ آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ تم جائے نماز پر بیٹھی ہو اور تمہارے گرد کچھ بزرگ ہیں جو تسبیح خدا میں مشغول ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگوار نے، جن کے متعلق مجھے شبہ ہے کہ وہ میرے جد امجد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو بشارت ہو کہ تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول ہوئی۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو منصور دعا نقی کے ہر کارے قید خانے پر پہنچے اور مجھ کو طلب کیا اور رات ہی میں مجھ کو منصور کے پاس لے گئے۔ یہ وہی عباسی خلیفہ تھا کہ جس نے داؤد کو قید کیا ہوا تھا۔ منصور نے جیسے ہی داؤد کو دیکھا حکم دیا کہ زنجیریں کاٹ دی جائیں۔ 10,000 درہم دیے اور ایک تیز رفتار اونٹ دیا، اس پر سوار کر کے جلدی سے مدینہ بھجوا دیا۔ آپ نے روایات سے اندازہ لگایا کہ یہ جو عمل امام جعفر صادق علیہ السلام نے داؤد کو دیا تھا، یقیناً وہ عمل بڑا اکثیر ہے، حاجتوں کی برابری کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور خصوصاً اولاد کے حوالے سے اگر کسی کی دعا ہو تو یقیناً قبول ہوگی۔ نیت خالص ہو، محبت عقیدت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ جب یہ عمل کریں تو ضرور پروردگار حاجت روائی فرمائے گا۔ اس عمل کا طریقہ جو امام نے تعلیم فرمایا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ماہ رجب کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو روزہ رکھیں، اور 15ویں تاریخ، جب 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا ہو یعنی اب تیسرا روزہ ہو گیا، 13، 14 اور 15، تو 15ویں تاریخ کو جو روزہ رکھیں تو زوال کے وقت یا قریب زوال یعنی ظہر کی نماز سے قریب غسل کریں، اور جب زوال کا وقت ہو جائے تو پاکیزہ کپڑے پہن کر تنہائی کے مقام پر جائے کہ جہاں کوئی شخص پاس نہ آئے، بات نہ کرے، تاکہ خشوع اور خضوع سے عبادت کی جا سکے۔ 2 رکعت کر کے 8 رکعت نافلہ ظہر پڑھے، پھر فرض نماز ظہر کی ادا کریں۔ نماز ظہر کے بعد مزید 2 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ کہیں، یا قاضی حوائج الطالبین، اے طلب کرنے والوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا قاضی حوائج الطالبین۔ اس کے بعد پھر 8 رکعت نافلہ عصر ادا کریں، یعنی 2 رکعت کر کے، اور اس نافلہ عصر میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ اور 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا اعطینٰ کل کوثر پڑھے، یعنی سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ پھر فرض نماز عصر کی ادا کریں۔ نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد پاکیزہ فرش پر بیٹھیں، اور اب جو پڑھنا ہے اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی: سورہ حمد 100 مرتبہ،
سورہ قل ہو اللہ یعنی سورہ توحید 100 مرتبہ اور 10 مرتبہ آیت الکرسی۔ اب آیت الکرسی کے حوالے سے کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آیت الکرسی العظیم تک پڑھنی ہے یا خالدون تک پڑھنی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آیت الکرسی دراصل العظیم تک ہی ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔ آیت نمبر 256 اور 57 جو ملا کر پڑھی جاتی ہے اور خالدون تک مکمل ہوتی ہے، وہ دراصل آیت الکرسی کی فضیلت کو مزید بڑھاتی ہے۔ تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آیت الکرسی 255 آیت یعنی العظیم تک ہی پڑھیں یا پھر 2 آیات مزید ملا کر پھر پڑھیں۔ اس کے بعد ایک ایک مرتبہ یہ سورتیں پڑھنی ہیں۔ وہ سورتیں ہیں سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ قلم، اور اس کے بعد سورہ انشقاق سے لے کر پارہ نمبر 30 کی آخری سورہ ناس تک پڑھیں۔ اگر یہ سب سورتیں کوئی نہیں پڑھ سکتا تو اس کے بدلے میں 1000 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ اور احتیاطاً اول 100 مرتبہ سورہ حمد اور 10 مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھے۔ ایک روایت کے مطابق سورہ حمد سے قبل 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، اور آیت الکرسی کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے۔ دعا عربی زبان میں ہے، لیکن اگر ہم اس کو اردو زبان میں بھی مانگیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ کم از کم ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ اور اگر کسی کے لیے یہ بھی مشکل ہے تو وہ ہماری اس دعا کے ساتھ ساتھ خود بھی دعا میں شامل رہیں اور پروردگار سے امید رکھیں کہ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دعا اس طرح سے ہے: سچا ہے خدائے بزرگ کہ نہیں اس کے سوا کوئی معبود مگر وہی جو زندہ نگہدار صاحب جلالت و بزرگی، بڑے رحم والا مہربان بردبار اور کرم کرنے والا ہے، وہی کہ جس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے جاننے والا ہے، بینا و خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور صاحبان علم نے بھی گواہی دی جو عدل پر قائم ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو غالب صاحب حکمت ہے، اور اس کے محترم رسولوں نے یہی پیغام دیا اور میں بھی اس کے گواہوں میں سے ہوں۔ اے معبود، تیرے لیے ہی حمد ہے، تیرے لیے ہی بزرگی ہے، تیرے لیے ہی عزت ہے، تیرے لیے ہی فخر ہے، تیرے لیے ہی غلبہ ہے، تیرے ہی لیے نعمت ہے، تیرے ہی لیے بڑائی ہے، تیرے ہی لیے رحمت ہے، تو ہی صاحب ہیبت ہے، تو ہی سلطنت والا ہے، تو ہی خوبی والا ہے، تو ہی صاحب احسان ہے، تیرے ہی لیے تسبیح ہے، تیرے ہی لیے پاکیزگی ہے، تیرے ہی لیے ذکر ہے، تیرے ہی لیے بڑائی ہے، تیرے ہی لیے ہر دکھائی دینے اور نہ دکھائی دینے والی چیز ہے، تیرے ہی لیے ہے جو بلند آسمانوں سے اوپر ہے، تیرے ہی لیے ہے ہر چیز جو زیر زمین ہے،
اور تیرے ہی لیے ہے نچلی زمینیں، تیرے ہی لیے ہے آغاز اور انجام، اور تیرے ہی لیے ہے تیری پسند کی ہوئی تعریف، حمد، شکر اور نعمتیں۔ اے معبود رحمت فرما جبریل پر جو تیری وحی کا امانت دار ہے، تیرا حکم ماننے میں قوی ہے اور تیرے آسمانوں میں قابل اطاعت ہے، تیری نوازشوں کا مرکز اور تیرے کلمات کا حامل ہے، تیرے انبیاء کا مددگار ہے اور تیرے دشمنوں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اے معبود رحمت فرما میکائیل پر جو تیری رحمت کا فرشتہ ہے، اس کا وجود تیری مہربانی کا مظہر ہے، وہ تیرے اطاعت گزاروں کا مددگار اور ان کے لیے طالب بخشش ہے۔ اے معبود رحمت فرما اسرافیل پر جو تیرے عرش کو اٹھانے والا اور پھونکنے والا کہ تیرے حکم کے انتظار میں ہے، وہ تیرے خوف سے خائف اور ہراساں ہے۔ اے معبود رحمت فرما حاملان عرش پر جو پاک و پاکیزہ ہیں، اور اپنے سفیروں پر رحمت فرما جو عزت دار، نیک اور پاکیزہ ہیں، اور رحمت فرما اپنے ان فرشتوں پر جو عزت دار کاتب ہیں، اور جنت کے فرشتوں پر، جہنم کے نگہبان فرشتوں پر، اور فرشتہ موت اور اس کے مددگاروں پر رحمت فرما۔ اے صاحب جلالت و عزت، اے معبود رحمت نازل فرما ہمارے یا اللہ رحمت نازل فرما ہمارے باپ آدم پر جو تیری مخلوق میں نقش اول، جن کو تو نے فرشتوں سے سجدہ کرا کے عزت دی اور اپنی جنت ان کے لیے کھول دی۔ اے معبود رحمت فرما ہماری ماں حوا پر جو آلائش سے پاک اور ہر میل کچیل سے صاف و پاکیزہ ہیں، وہ انسانوں میں سے بلند تر اور پاکیزگی کے محلات میں چلتی پھرتی ہیں۔ اے معبود رحمت نازل فرما حابیل، شیس، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یوسف پر اور ان کی اولاد پر، اور رحمت فرما لوط، شعیب، ایوب، موسیٰ اور ہارون پر، اور یوشع، یشع اور خضر اور ذوالقرنین پر، اور رحمت فرما یونس، الیاس، الیسع، ذوالکفل، طالوت اور داؤد و سلیمان پر، اور رحمت فرما زکریا، شعیہ، یحییٰ، تورخ، متی، ارمیا، حقوق اور دانیال، عزیز، عیسیٰ، شمعون اور جرجیس، نیز ان کے حواریوں اور پیروکاروں پر، اور رحمت فرما، اور خالد، حنظلہ اور لقمان پر رحمت فرما۔ اے معبود درود بھیج محمد و آل محمد پر، اور رحمت کر محمد و آل محمد پر، اور برکت نازل فرما محمد و آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا، رحمت کی اور برکت نازل کی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا، شان والا ہے۔ اے معبود رحمت فرما وصیوں، نیک بختوں، شہیدوں اور ہدایت والے اماموں پر۔ اے معبود رحمت کر ولیوں اور قلندروں پر، اور رحمت کر سیاحوں، عابدوں، مخلصوں، زاہدوں اور کوشش و اجتہاد کرنے والوں پر، اور خاص طور پر حضرت محمد اور ان کے اہل بیت کو اپنی بہترین رحمتوں اور عظیم مہربانیوں سے نواز، اور میری طرف سے آن حضرت کے جسم و روح کو سلام اور آداب پہنچا، اور انہیں فضل و شرف اور بزرگی میں بڑھا، حتیٰ کہ تو ان کو انبیاء و مرسلین میں سے اہل شرف ہستیوں اور اپنے بزرگ تر
مقربوں کے بلند درجات پر پہنچا دے۔ اے معبود رحمت فرما ان پر جن کے نام میں نے لیے اور جن کے نام نہیں لیے، جو تیرے فرشتوں، نبیوں اور رسولوں اور فرما برداروں میں سے ہیں۔ پہنچا دے میری صلوات ان تک اور ان کی روحوں تک، اور اپنی درگاہ میں انہیں میرے بھائی اور دعا میں میرے مددگار بنا دے۔ اے معبود میں تیرے حضور تیری شفاعت لایا، اور تیرے کرم تک تیرے کرم، اور تیری عطا تک تیری عطا کو، اور تیری رحمت تک تیری رحمت کو، اور تیرے فرمان برداروں کو شفیع بنا رہا ہوں۔ اور اے پروردگار میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، جو ان میں سے کسی نے بہترین سوال کیا جسے رد نہیں کیا گیا، اور جو دعا انہوں نے مانگی جسے قبول کیا گیا، رد نہیں کیا گیا۔ وہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ، اے رحمان، اے مہربان، اے بردبار، اے کرم والے، اے بڑائی والے، اے جلالت والے، اے بخشنے والے، اے زیبا، اے سرپرست، اے کارساز، اے معاف کرنے والے، اے پناہ دینے والے، اے خبردار، اے تابندہ، اے نابود کرنے والے، اے محفوظ، اے پھیرنے والے، اے حرکت دینے والے، اے بزرگ، اے قدرت والے، اے بینا، اے قدرداں، اے نیکوکار، اے پاک، اے پاکیزہ، اے غالب، اے عیاں، اے پنہاں، اے پردہ پوش، اے گھیرنے والے، اے اقتدار والے، اے نگہبان، اے جوڑنے والے، اے نزدیک تر، اے دوستی والے، اے پسندیدہ، اے بزرگوار، اے آغاز کرنے والے، اے پلٹانے والے، اے گواہ، اے احسان کرنے والے، اے نیکی کرنے والے، اے نعمت دینے والے، اے عطا کرنے والے، اے پکڑنے والے، اے دینے والے، اے ہدایت دینے والے، اے بھیجنے والے، اے نیک بنانے والے، اے محکم کرنے والے، اے عطا کرنے والے، اے روکنے والے، اے ہٹانے والے، اے بلند کرنے والے، اے بقا والے، اے نگہدار، اے پیدا کرنے والے، اے بخشنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے کھولنے والے، اے ہوا بھیجنے والے، اے راحت دینے والے، اے وہ جس کے ہاتھ میں میری ہر کلید ہے، جس کے ہاتھ میں کائنات کی ہر کلید ہے، اے نفع دینے والے، اے مہربان، اے نرمی والے، اے کفایت والے، اے شفا والے، اے عافیت والے، اے کفایت کرنے والے، اے وفا والے، اے نگہبان، اے زبردست، اے غلبے والے، اے بڑائی والے، اے سلامتی والے، اے امن دینے والے، اے یکتا، اے بے نیاز، اے روشن، اے کام پورے کرنے والے، اے یگانہ، اے تنہا، اے پاکیزہ، اے مددگار، اے انس والے، اے اٹھانے والے، اے ورثہ دار، اے دانا، اے حکم والے، اے آغاز کرنے والے، اے برتری والے، اے صورت گر، اے سلامتی دینے والے، اے درستی کرنے والے، اے قائم، اے ہمیشگی والے، اے علم والے، اے حکمت والے، اے عطا والے، اے پیدا کرنے والے، اے نیکی والے، اے خوشی دینے والے، اے عدل والے، اے فیصلہ کرنے والے، اے جزا دینے والے، اے محبت کرنے والے، اے احسان کرنے والے، اے سننے والے،
اے نقش ساز، اے پناہ دینے والے، اے مددگار، اے دوبارہ زندہ کرنے والے، اے بخشنے والے، سب سے پہلے اے آسان کرنے والے، اے ہموار کرنے والے، اے مارنے والے، اے زندہ کرنے والے، اے نفع دینے والے، اے رزق دینے والے، اے اختیار والے، اے سبب پیدا کرنے والے، اے فریاد رس، اے ثروت دینے والے، اے نگہدار، اے خلق کرنے والے، اے نگہباں، اے یگانہ، اے موجود، اے جوڑنے والے، اے حفاظت کرنے والے، اے سخت گیر، اے داد رس، اے لوٹانے والے، اے پکڑنے والے، اے وہ جو بلند ہو کر غائب ہوا تو بہت ہی اونچے مقام پر تھا، اے وہ جو قریب ہے تو پہلو میں ہے اور دور ہے تو پہنچ میں نہیں، اور چھپی کھلی ہر چیز کو جانتا ہے، اے وہ جو صاحب تدبیر اور وہی اندازے کرنے والا ہے، اے وہ جس کے لیے مشکل کام معمولی اور آسان ہے، اے وہ کہ جو کچھ بھی چاہے اس پر قادر ہے، اے ہواؤں کے چلانے والے، اے صبح کی روشنی پھیلانے والے، اے روحوں کے بھیجنے والے، اے عطا و سخاوت کے مالک، اے گمشدہ چیز کے پلٹانے والے، اے مردوں کے زندہ کرنے والے، اے بکھری چیزوں کے جمع کرنے والے، اے جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دینے والے، اے جو چاہے جیسے چاہے کرنے والے، اور اے جلالت و بزرگی والے، اے زندہ، اے نگہبان، اے زندہ، جب کوئی زندہ نہ ہو اسے وہ زندہ جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اے وہ زندہ کہ سوائے تیرے کوئی معبود نہیں، تو آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اے معبود اور میرے سردار، درود بھیج محمد و آل محمد پر، اور رحمت فرما محمد اور آل محمد پر، اور برکت نازل کر محمد اور آل محمد پر، جیسے تو نے درود بھیجا، برکت نازل کی اور رحمت فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا شان والا ہے، اور رحم کر میری ذلت، میرے فقر و فاقہ، میری بے کسی، میری تنہائی پر، اور تیرے سامنے جو میں عاجزی کرتا ہوں، اور رحم کر کہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتا اور تیرے حضور زاری کرتا ہوں، تیری درگاہ میں دعا کرتا ہوں، اس شخص کی سی دعا جو عاجز، پست، ہیچ، ڈرا ہوا، سہما ہوا، بیچارہ، کم ترین، ناچیز، بھوکا، محتاج، پناہ چاہنے والا، طالب پناہ، اپنے گناہ کا اقراری، گناہ کی معافی مانگنے والا اور اپنے رب کے حضور بے بس ہے، ایسے شخص کی سی دعا جسے اعتباریوں نے چھوڑ دیا، دوستوں نے پرے ہٹا دیا ہے اور اس کی مصیبت بھاری ہے، میں دعا کرتا ہوں جیسے کوئی دل جلا، دکھی، کمزور، پست، بیچارہ، ذلیل اور تجھ سے طالب پناہ دعا کرتا ہے، اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو مالک ہے، تو جو چاہے وہ ہو جاتا ہے اور تو جو چاہے اس پر قادر ہے، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بواسطہ اس محترم مہینے کے پاک گھر
کعبہ مقدس، شہر مکہ، رکن و مقام اور عظمت والے مشعروں کی حرمت کے، اور بواسطہ تیرے نبی محمد اور ان کی آل پر سلام ہو، کہ سوالی ہوں، اے وہ جس نے آدم کو شیس اور ابراہیم کو اسماعیل و اسحاق دیے، اے وہ جس نے یوسف کو یعقوب کی طرف لوٹایا، اے وہ جس نے آزمائش کے بعد ایوب کی سختی دور کی، اے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لانے والے، خضر کے علم میں اضافہ کرنے والے، اے وہ جس نے داؤد کو سلیمان، زکریا کو یحییٰ اور مریم کو عیسیٰ عطا کیے، اے دختر شعیب کی حفاظت کرنے والے، اے مادر موسیٰ کے فرزند کے محافظ، میں سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور یہ کہ میرے سارے گناہ بخش دے، مجھے اپنے عذاب سے پناہ دے، اور میرے لیے اپنی رضامندی، اپنی پناہ، اپنا احسان، اپنی بخشش اور اپنا بہشت واجب کر دے، اور سوال کرتا ہوں کہ میرے اور مجھے ایذا دینے والے کے درمیان جتنی کڑیاں ہیں وہ کھول دے، ہر دروازہ میرے لیے کھول دے، ہر سختی کو نرمی میں بدل دے، ہر مشکل کو آسان کر دے، میرے خلاف ہر بدگوئی کرنے والے کو گونگا کر دے، ہر سرکش کو مجھ سے دور کر دے، اور میرے ہر دشمن و حاسد کو ذلیل کر دے، ہر ظالم کو مجھ سے روکے رکھ، ہر اس مانع سے میری کفایت فرما جو میرے اور میری حاجت کے درمیان حائل ہے، اور چاہتا ہے کہ مجھے تیری فرمان برداری سے باز رکھے اور تیری عبادت سے دور کرے، اے وہ جس نے سرکش جنات کو لگام دی اور نافرمان شیطانوں کی سرکوبی کی، اور ظالموں کی گردنیں جھکا دیں، اور کمزور لوگوں کو ظالموں کے پنجے سے آزادی بخشی، میں سوال کرتا ہوں بواسطہ اس کے کہ تو جو چاہے اس پر قادر ہے، اور جو چاہے جیسے چاہے تیرے لیے آسان ہے، کہ تو میری حاجت روائی جس چیز میں چاہے قرار دے۔ اس طرح دعا مانگنے کے بعد زمین پر سجدہ کریں اور اپنے دونوں رخسار خاک پر رکھ کر یہ کہیں، اے معبود، میں تجھی کو سجدہ کرتا ہوں اور تجھی پر ایمان رکھتا ہوں، پس میری ذلت، احتیاج اور میری کوشش، میری زاری و بیچارگی اور اپنی بارگاہ میں میری محتاجی پر رحم فرما، اے پروردگار، اے پروردگار۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا مانگنے کے دوران کوشش کریں کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اگرچہ وہ مکھی کے پر جتنے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔